السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بلاگنگ کا سلسلہ ڈے بائی ڈے الحمدللہ جاری و ساری ہے اور روز کی بنیاد پر آپ کے سامنے بلاگ اور شارٹس پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آج کا بھی جو بلاگ ہے وہ اسی چیز پر مبنی ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دعائے تسبیح تراویح، جی ہاں، عشاء کی نماز کے بعد ہم رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح پڑھتے ہیں، تو وہ 10 رکعت پڑھیں یا 20 رکعت پڑھیں، اس میں پھر ہمیں دعا پڑھنی ہوتی ہے بیٹھ کر، تسبیح کی دعا، تسبیح تراویح کہلاتی ہے، تراویح کی دعا ہوتی ہے۔ تو میں وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور امید ہے آپ لوگ اس میں جو بھی کمی بیشی غلطی زیر زبر پیش کی ہو جاتی ہے یا جن کو حفظ ہے، وہ حفظ میں تھوڑی بہت غلطی ہو جاتی ہے، نکل آتی ہے ہماری، تو وہ سن کر آپ اپنی غلطی کا تدارک کر سکتے ہیں اور اس کو غلطی کو درست کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے جیسے کہ ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز، اپنے بلاگ کا آغاز تعوذ تسمیہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم وہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو تسبیح تراویح پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو مالک سارے جہاں والوں کا، روز جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا رستہ چلا، رستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں گا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ یہ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر دی۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اللہ پاک اس کام میں ضرور بضرور برکت فضیلت ڈال دیتے ہیں۔ تو تسبیح تراویح جو ہے وہ بہت خوبصورت ایک دعا بھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی مجھے ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ تو ابھی میں آپ کے سامنے تسبیح تراویح پڑھ دیتی ہوں، اس کو آپ اسی طریقے سے ادائیگی کر کے پڑھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، جو بھی غلطی ہوگی وہ درست ہو جائے گی۔ دعائے تسبیح تراویح۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنی من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ تو یہ دعائے تسبیح تراویح ہے اور یہاں ہے اللہم اجرنا من النار، یہ اجرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی عذاب آگ سے محفوظ رکھے، اور یا مجیر یا مجیر، جی ہاں یہاں دیکھیے دوبارہ میں ایک دفعہ اور اس کو ریپیٹ کر دیتی ہوں، اور یہاں مجھے لگ رہا تھا کہ اجرنا ہے، جی ہاں، اور میں نے اجرنی پڑھ دیا، تو یہاں ہم اس کو درست کر لیتے ہیں، دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ یہ بہت خوبصورت تسبیح تراویح کی دعا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بہت اچھی سی تلاوت کریں جب ہم 4 رکعت نماز تراویح پڑھتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ کر یہ والی دعا پڑھتے ہیں، تو یہ سب بچوں کو، گھر کے بچوں کو یاد کرا دینی چاہیے تاکہ ان کو اپنی آگے آنے والی زندگی میں آسانی رہے، کیونکہ بچے پھر پنج سورہ میں کھول کے پہلے 4 رکعت پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ والی دعا ہاتھ میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر پڑھتے ہیں، دیکھ کے پڑھتے ہیں،
تو اگر یہ حفظ ہو جائے گی، جیسے ہمیں آیت الکرسی حفظ ہو جاتی ہے، ہمیں دعائے قنوت حفظ ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے دعائے تسبیح تراویح بھی حفظ کر لیں اور آگے زندگی کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو امید ہے آپ لوگ بھی اس طریقے سے پڑھیں گے۔ ناظرین و حاضرین، آج جو ہے وہ 70واں روزہ ہے، 17 روزہ ہمارا اسٹارٹ ہو گیا ہے، اور اس میں جو نماز فجر کے بعد ہمیں سورہ مزمل 2 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ مزمل کی تلاوت ہمیں 2 مرتبہ کرنی ہے، اور یہ صفحہ نمبر 14 پر لکھی ہوئی ہے، یہاں درج ہے، تو وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ دیتی ہوں سورہ مزمل، اور انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ کوشش کرتی ہوں میں ابھی ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ویسے سورہ مزمل فجر کی نماز کے بعد 2 مرتبہ پڑھنی ہے، اس کی فضیلت اور برکت بے تحاشا ہے اور بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے، اے جھرمٹ مارنے اپنی چادر کو لپیٹنے والے، رات میں عبادت کے لیے قیام فرما، سوا کچھ رات کے کہ آرام بھی کرو، آدھی رات یا اس سے کچھ کم قیام کرو، یا چاہو تو اس پر کچھ بڑھاؤ، آدھی رات سے کچھ زیادہ، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، بے شک عنقریب ہم تم پر ایک بھاری بار ڈالیں گے، پورا قرآن نازل کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں۔ بے شک سونے کے بعد رات کا اٹھنا وہ نفس پر زیادہ دباؤ ڈالتا ہے، اور جبکہ رات کے سکون کے سبب بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ تلاوت مطلب بے شک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں، عبادت کے لیے رات کو فراغت ہے، اور اپنے رب کا نام مطلب یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو نماز میں، تلاوت میں، تسبیح و اذکار میں، فضائل میں کرو، اور سب سے کٹ کر اسی اللہ کے ہو کے رہو، متوجہ رہو جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اپنے معاملات میں اسی کو اپنا کارساز بناؤ
اور کافروں کی دل آزاری باتوں پر صبر فرماؤ اور انہیں اچھی طرح الجھے بغیر ان کے حال پر چھوڑ دو اور مجھ پر چھوڑ دو ان جھٹلانے والے مالداروں کو اور انہیں تھوڑی مہلت دو. بے شک ہمارے پاس ان کافروں کے لیے بھاری عذاب تیار ہے. بھاری بیڑیاں ہیں جو ہلنے نہ دیں گی اور بھڑکتی آگ اور گلے میں پھنستا کھانا نہ نگل سکیں گے نہ اگل سکیں گے. اور دردناک عذاب جس دن روز قیامت تھر تھرائیں گے زمین اور پہاڑ ہو جائیں گے ریت کے ٹیلے، بہتا ہوا ریت کا ٹیلا. اے اہل مکہ، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے کہ تم پر حاضر و ناظر ہیں، ہر ایک کے ایمان و کفر کو جانتے ہیں. جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول موسیٰ و ہارون بھیجے تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا، ان پر ایمان نہ لایا تو ہم نے اسے اپنی سخت گرفت سے پکڑا. پھر عذاب سے کیسے بچو گے اگر تم کفر کرو اس دن، یعنی روز قیامت جو بچوں کو اپنی شدت و دہشت سے بوڑھا کر دے گا. آسمان اس کے صدمے قیامت کے ہول سے پھٹ جائے گا. اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنے والا ہے. بے شک یہ قرآن نصیحت ہے غفلت سے جگانے والی. تو جو چاہے ایمان و اطاعت اختیار کرے اپنے رب کی طرف راہ لے، ہدایت پالے. بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات، کبھی تہائی، اور ایک جماعت تمہارے ساتھ قیام کرنے والی. اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے، انہیں گھٹاتا بڑھاتا ہے. اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانوں تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا، تو اس نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمائی کہ شب کا قیام فرمایا. مطلب رات کے ٹائم عبادت کر لو. دن کے ٹائم اگر آپ فارغ نہیں ہوتے، ظاہر ہے آپ فرصت سے نہیں ہوتے، تو رات کا ٹائم عبادت کے لیے بہت خوبصورت ٹائم ہوتا ہے. اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھو. اسے معلوم ہے کہ ان قریب کچھ تم میں سے بیمار ہوں گے اور کچھ زمین میں سفر کریں گے اللہ کا فضل تلاش کرنے، اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے. تو شب کا قیام دشوار ہوگا. تو جتنا چاہو قرآن میسر ہو پڑھو اور فرض نماز قائم کرو. اللہ اکبر. دیکھیے نماز کا تو قرآن پاک میں بار بار ذکر ہے، بار بار ہمیں نماز کی جانب گامزن کیا جا رہا ہے، ہمیں نماز کی جانب توجہ دلائی جا رہی ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے کہ نماز کی جانب آ جائیے، ہدایت پالے اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ یعنی صدقہ دیا کرو. اللہ کو اچھا قرض دو اور اپنے لیے جو بھلائی نیکی آگے خیرات کے لیے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے. سبحان اللہ. اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہ سورہ مزمل کا میں نے ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور الحمدللہ 70واں روزہ ہے، اس حساب سے ہمارا دوسرا عشرہ بھی اپنے اختتام کی جانب ہے. تو دوسرے عشرے کی دعا جو ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کر پہلے بھی بتائی تھی، آج بھی سنا دیتی ہوں کہ دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے، اور اس کی دعا ہے اللہم اغفر لی ذنوبی یا غفار الذنوب، یا پھر یہ والی بھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ بھی ایک بہت خوبصورت دعا ہے دوسرے عشرے کی مغفرت کی. اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کر رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، مغفرت مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر رہے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں رمضان میں اس کے فضائل و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم مکمل طور پر ایک دیندار، ایک اسلامی بندے کہلائیں، اور نماز کو اور قرآن کو جس طریقے سے پڑھنے کا حکم ہے ہمیں اس طریقے سے ادائیگی کرنی ہے. اچھا، نماز میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ نماز میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو ہمارے دماغ میں برے بھی خیالات آ رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، اور دنیاوی کام اس وقت بڑے یاد آ رہے ہوتے ہیں. خواتین کو کچن میں چولہا جل رہا ہے، کھانا پک رہا ہے، ایک دم دماغ جیسے ہمارا فوراً ورکنگ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس طرف ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. حالانکہ ہم نماز میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سربا سجود ہے، لیکن ہمارے جو ہم فزیکلی جو ہمیں پورا ایز اے باڈی تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، مگر جو ہمارا جو مائنڈ ہے وہ ہم دنیاوی کاموں میں الجھائے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے ان تمام باتوں سے بچنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ نماز وتھ ترجمہ یاد کر لیں.
यकीन कीजिए जब आप तर्जुमे के साथ नमाज याद करेंगे आपको सना का तर्जुमा याद होगा। सना या नमाज की नियत हम करते ही सना में जाते हैं और उसके बाद सूरह फातिहा होती है, सूरत होती है। तो फिर हम जब उसकी तर्जुमे में अगर हमारा दिमाग इधर उधर जाएगा ना, हम उसके तर्जुमे में अपने जहन को लगा लेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला देखें हमारी नमाज भी ज़ाया नहीं होगी और हमारा भी जहन इधर उधर मुंतशिर नहीं होगा। हम नमाज में तर्जुमे में जाएंगे तो हमें सवाब मिलेगा। अगर हम उसमें तर्जुमे के बजाय हमारा दिमाग फिर वही अपनी दुनियावी बातों में लग जाएगा कि फ़लाँ ये बोल रहा था, फ़लाँ से ये बात होनी है, अभी मुझे ये काम करना है, अभी जल्दी से मैं नमाज़ पढ़ लूँ, फिर मुझे यहाँ जाना है, ये काम करना है, ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है, चूल्हे पे सालन चढ़ा हुआ है उसको देखना है। तो ये जो 10 ख्यालात आ रहे होते हैं ना, ये नहीं आएंगे हम जब तर्जुमे में मशगूल हो जाएंगे। तो कोशिश करें नमाज को तर्जुमे के साथ पढ़िए। बहुत खूबसूरत तर्जुमा है नमाज का और इंशाअल्लाह ताला एक वक्त निकाल के मैं पूरी नमाज का तर्जुमा भी आपके सामने विद नमाज विद तर्जुमे के साथ आपके सामने पेश करूँगी। तो आज के लिए इंशाअल्लाह ताला यही टॉपिक चूज़ किया था मैंने। दुआ तस्बीह तरावी बता दी आपको और सूरह मुज़म्मिल 70वें रोज़े में नमाज फजर के बाद 2 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत और बरकत है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा और आप ज़रूर इस पर अमल करेंगे और अपनी गलती को दुरुस्त कर लेंगे। और बाकी रमज़ान की फ़जीलत को, रमज़ान की जो पूरी तरीके की जो रोशनी है, जो नूर है, उसको समेटने की हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते रहेंगे। और रमज़ान को अगर पूरे महीने साल के हम रमज़ान ही समझें हर मंथ को, तो फिर हम पक्के मुसलमान हो सकते हैं, अपने आप को दीनदार कहलाने के काबिल भी समझ सकते हैं। खाली ये कि रमज़ान के एक महीने में हम इबादत में इजाफ़ा कर देते हैं और बहुत ज़्यादा मुखलिस हो जाते हैं हर एक के लिए। तो अगर हम ये ज़िंदगी भर के लिए हो जाएं सबके साथ एक जैसे, तो ये बहुत अच्छी और अच्छा साइन है, गुड साइन है। तो हमें ऐसे ही होना चाहिए, ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि पूरे 11 महीने जो और हैं इस्लामिक, उसमें भी रमज़ान की तरह होना चाहिए हमें। तो इंशाअल्लाह कल एक और नए ब्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत होंगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।